أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام علی ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ادب اور احترام سے کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، میں بہت دنوں سے کچھ سوالات کو لے کر بہت پریشان ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں خود ان سوالات کے جوابات کو تلاش کروں، لیکن ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی میں ان سوالات کے جوابات کو حاصل نہیں کر سکا۔ اے جناب علی ابن ابی طالب، میں بہت پریشان ہوں کیونکہ مجھے میرے ان سوالات کے جوابات کہیں سے بھی نہیں ملے۔ بس اسی پریشانی کی وجہ سے آج میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میں اپنے ان سوالات کے جوابات کو آپ سے حاصل کر سکوں۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، گھبراؤ نہیں، علی کا در وہ در ہے کہ جس در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اے میرے نبی کے صحابی، تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس کائنات میں وہ ایسی کون سی 10 چیزیں ہیں کہ جو ایک دوسرے سے بھی زیادہ سخت ہیں؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس زمین پہ سب سے پہلے بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی اور کس نے شروع کی؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کے علاوہ اس زمین پہ مرنے کے بعد کیا کسی اور کو بھی دوبارہ پھر سے زندہ کیا گیا ہے؟ اگر کیا گیا ہے تو کسے کیا گیا ہے؟ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ سمندر میں اتنی بڑی بڑی لہریں کس طرح سے پیدا ہوتی ہیں؟ آپ مجھے ان لہروں کے بارے میں بتائیں۔ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ اس زمین پہ سب سے پہلے شعر و شاعری کس نے شروع کی؟ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ اس زمین پہ کیا حضرت آدم، حضرت حوا، حضرت ابراہیم کی قربانی کا دمبا، حضرت موسیٰ کا عصا اور حضرت صالح کی اونٹنی کے علاوہ بھی کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہو؟ میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ اس زمین پہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو کس جگہ پہ اتارا گیا اور زمین پہ اترنے کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے کس جگہ پہ ملے؟ میرا آٹھواں سوال یہ ہے کہ حضرت آدم کے ساتھ اس زمین پہ جنت سے ایک پرندہ بھی آیا تھا، اس پرندے کا نام کیا تھا اور وہ کیوں آیا تھا؟ میرا نواں سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کے ایسے کون سے نبی تھے کہ جن کے دو نام تھے؟ اور آخر میں میرا 10واں سوال یہ ہے کہ دوزخ میں دوزخی لوگ کس زبان میں بات کیا کریں گے؟ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے اسے اس کے پہلے سوال کا جواب دیا کہ اے بندہ خدا، تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ 10 چیزیں کہ جو اس کائنات میں ایک دوسرے سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ تو اے بندہ خدا، اللہ نے اس زمین پہ پتھر کو سخت ترین چیز پیدا کیا، لیکن پتھر سے بھی زیادہ سخت لوہے کو پیدا کیا کہ جو پتھر کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اسی طرح لوہے سے زیادہ سخت آگ کو پیدا کیا کہ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے زیادہ سخت پانی کو پیدا کیا کہ جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ سخت بادل کو پیدا کیا کہ جو پانی کو بھی اڑا دیتا ہے۔ بادل سے زیادہ سخت ہوا کو پیدا کیا کہ جو بادل کو بھی اڑا دیتی ہے۔ ہوا سے زیادہ سخت ہوا کے فرشتے کو پیدا کیا کہ جو ہوا کو بھی اڑا دیتا ہے۔ ہوا کے فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت کو پیدا کیا کہ جو ہوا کے فرشتے کو بھی مار دیتا ہے۔ ملک الموت سے بھی زیادہ سخت موت کو پیدا کیا کہ جو ملک الموت کو بھی مار دیتی ہے۔ اور موت سے بھی زیادہ سخت اللہ کا لفظ کن ہے، تو اس کن کو پھر ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس زمین پہ سب سے پہلے بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی؟ تو اے بندہ خدا، اس زمین پہ سب سے پہلے بت پرستی اللہ کے نبی شیز علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی۔ حضرت شیز حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اپنی قوم میں سب سے زیادہ مقبول تھے۔ لوگ آپ کے لیے دور دور سے مختلف تحفے لاتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی شیز اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے گھر والے یہ سمجھنے لگے کہ اب شاید ہمیں تحفے ملنا ختم ہو جائیں گے۔ تو بس اسی وجہ سے شیز علیہ السلام کے گھر والوں نے تحفے حاصل کرنے کے لیے مٹی کا ایک بت بنایا، اور بت بنانے کے بعد لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ اے لوگوں، اللہ کے نبی شیز اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی یاد کے لیے ہم نے یہ ایک بت بنایا ہے تاکہ ہم اس بت کو دیکھ کر ہر وقت اللہ کے نبی کو یاد رکھ سکیں۔
تو بس اسی طرح جب اس وقت کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ شیز علیہ السلام کے گھر والے تو خود اپنے گھر میں ہی شیز علیہ السلام کا بت بنا رہے ہیں، تو دوسرے لوگوں نے بھی اپنے اپنے گھروں میں اللہ کے نبی شیز علیہ السلام کا بت بنانا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح شیطان نے ان لوگوں کو گمراہ کیا اور ان کی آنے والی اگلی نسلوں کے دلوں میں بھی کفر ڈالنے لگا، اور اسی کفر کی وجہ سے ہی اس زمین پہ سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ کیا اللہ نے اصحاب کہف کے علاوہ بھی کسی اور کو زندہ کیا تھا؟ تو اے بندہ خدا، اللہ نے اصحاب کہف کے علاوہ حضرت موسیٰ کی قوم کو مرنے کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ نے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے اللہ سے درخواست کی تو اس وقت اللہ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہاڑ پہ بلوایا۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہاڑ پہ پہنچے تو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کی قوم کے 70 لوگ بھی تھے۔ تو جیسے ہی اللہ نے کوہ طور پہ اپنے نبی کو اپنے نور کی ایک چھوٹی سی تجلی دکھائی تو زمین پہ ہر طرف ایک عجیب سی لرزاہٹ طاری ہو گئی اور کوہ طور کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے پھٹ گیا، اور اسی دہشت کی وجہ سے آپ کی قوم کے 70 لوگ مارے گئے اور اللہ کے نبی خود بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی ہوش میں آئے تو ہوش میں آنے کے بعد حضرت موسیٰ سجدے میں گر پڑے اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے، اور پھر آپ نے اپنی قوم کے حق میں اللہ سے دعا کی، تو پھر اللہ نے آپ کی قوم کے ان 70 لوگوں کو دوبارہ پھر سے زندہ کر دیا۔ تو بس وہ یہی لوگ تھے کہ جنہیں اصحاب کہف کے علاوہ بھی اس زمین پہ مرنے کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ کیا گیا۔ تمہارے چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ سمندر میں اتنی بڑی بڑی لہریں کس طرح سے پیدا ہوتی ہیں؟ تو اے بندہ خدا، اللہ نے اس زمین کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ایک فرشتے کو سمندر کے پانی میں مقرر کیا ہے، اور اس فرشتے کا نام رومان ہے۔ جب یہ فرشتہ پانی میں اپنے قدم رکھتا ہے تو سمندر میں ایک زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، اور اسی زلزلے کی وجہ سے ہی سمندر میں اتنی بڑی بڑی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے سمندر کی یہ لہریں پیدا نہ ہو تو اس زمین کا نظام برقرار نہیں رہے گا، اور نظام برقرار نہ رہنے کی وجہ سے یہ زمین صرف کچھ ہی سالوں میں بالکل ختم ہو جائے گی۔ سو ویورز، یہاں پر تو اب کم از کم ہمیں اللہ رب العزت کی پاک ذات کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم گناہگار انسانوں کے لیے قدرت کے نظام کو کتنا منظم طریقے سے پیدا کیا ہے، اور ویورز اس بات میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی طرح پھر حضرت امام علی ابن ابی طالب نے اس شخص سے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تمہارے 5ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ اس زمین پہ سب سے پہلے شعر و شاعری حضرت آدم علیہ السلام نے شروع کی۔ اسی طرح وہ جاندار کہ جو حضرت آدم، بی بی حوا، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے علاوہ بھی اس زمین پہ بنا باپ کے اور بنا ماں کے پیدا کیا گیا، تو وہ ایک چمگادڑ ہے، اور اس چمگادڑ کو اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے مٹی سے بنایا تھا، اور مٹی سے بنانے کے بعد آپ نے اللہ کے اذن سے اس میں ایک پھونک مار کر اس سے زندہ کر دیا اور وہ اڑ گیا۔ تو بس وہ یہی چمگادڑ تھا کہ جسے بنا باپ کے سلب اور بنا شکم مادر کے پیدا کیا گیا۔ اور اے بندہ خدا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس زمین پہ وادی سرندیب میں اتارا اور بی بی حوا کو زمین جدہ میں اتارا، اور یہ دونوں بہت سی مشکلات کا سفر طے کرنے کے بعد ایک دوسرے سے سرزمین مکہ مکرمہ میں ملے۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ وادی سرندیب موجودہ دور میں شری لنکا میں موجود ہے، اور زمین جدہ موجودہ دور میں سعودی عربیہ کے شہر جدہ کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر حضرت امام علی ابن ابی طالب نے اسے اس کے 8ویں سوال کا جواب دیا کہ اے بندہ خدا، وہ پرندہ کہ جو پرندہ حضرت آدم کے ساتھ جنت سے اس زمین پہ آیا تھا، تو اس پرندے کا نام لٹورا ہے۔ جب آدم اس زمین پہ آئے تو اس وقت پانی کو اس زمین پہ تلاش کرنا بہت مشکل تھا، تو بس یہ پرندہ اس زمین پہ اڑ کر آدم علیہ السلام کو پانی کے مختلف مقامات کے بارے میں بتاتا، تاکہ آدم پانی کے اس مقام پہ پہنچ کر پانی کو پی سکے۔ تو بس یہ پرندہ آدم علیہ السلام کو پانی کی تلاش کرنے میں ان کی مدد کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ کے وہ نبی کہ جن کے دو نام تھے، تو ان میں سب سے پہلے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہیں۔
انہیں حضرت ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، انہیں حضرت اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرے حضرت خضر علیہ السلام ہیں، انہیں حضرت طالیہ بھی کہا جاتا ہے۔ چوتھے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں، انہیں حضرت مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ اور پانچویں اللہ کے رسول، اللہ کے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور انہیں اللہ کی عرش پہ احمد بھی کہا جاتا ہے۔ اور آخر میں تمہارے 10ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ دوزخ میں دوزخی لوگ آگ کے پجاری یعنی کہ مجوسیوں کی زبان میں بات کیا کریں گے، اور ان کی بات اس چیخو پکار کے سوا اور کیا ہوگی کہ وہ دوزخ میں اللہ سے تڑپ تڑپ کر اس زمین پہ واپس آنے کی خواہش کریں گے۔ تو پھر اللہ کی ذات ان جہنمیوں سے یہ کہے گی کہ اے جہنمیوں، تم تو کہتے تھے کہ ہم تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہی نہیں کیے جائیں گے، اور تم یہ بھی کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم زمین پہ واپس کس طرح سے آئیں گے، تو اب میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم زمین پہ دوبارہ کس طرح سے واپس جاتے ہو۔ چکھو اب دوزخ کے دردناک عذاب کا مزہ۔ اور اسی طرح یہ لوگ اللہ سے تڑپ تڑپ کر معافی مانگیں گے، لیکن اللہ ان کی چیخوں پکار اور ان کی صدائے بلند کرنے کے باوجود بھی انہیں معاف نہیں کرے گا، اور یہ لوگ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتے اور سڑتے ہی رہیں گے۔